آج ہم بات کریں گے گرینڈ حیات اسکیم کے حوالے سے، کیونکہ وہ میرے خیال سے چند ان کیسز میں، بڑے کیسز میں سے ہوگا کہ جن میں آپ نے سی ڈی اے کو یا ریاست پاکستان کو ڈیفینڈ کیا۔ ذرا اس کا بریفلی میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو ایک بیک گراؤنڈ دیجیے گا کہ یہ آئیڈیا انیشیٹ کہاں سے ہوا، اس کی جو ایکچوئل یہ کس مقصد کے لیے گرینڈ حیات کا جو 13.5 ایکڑ کا پلاٹ اسلام آباد کی سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین جگہ کے اوپر، اس کا مقصد کیا تھا، یہ کانسیپٹ کیا تھا اور یہ پھر آگے کیسے بڑھا؟ جی، اس میں اس طرح تھا کہ یہ کیس میرے سے پہلے ایک دفعہ پہلے 2017 میں بھی یہ کیس ہوا، 17 میں یا 15 مجھے ایگزیکٹ سال نہیں میں ریکال کر پاؤں گا، تو اس میں یہ 2-3 سال چلتا رہا اور ایونچولی ڈسپوز آف ہوا، اور ڈائریکشن ہوئی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ سی ڈی انڈیپینڈنٹلی ان کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا وداؤٹ بینگ انفلوئنسڈ۔ سی ڈی اے بورڈ نے دوبارہ اس معاملے کو دیکھا اور اس کے بعد سی ڈی اے بورڈ نے ان کی لیز کینسل کی۔ اس دوران یہ کیس مجھے انٹرسٹ ہوا۔ جب یہ کیس انٹرسٹ ہوا، ایسے جو کیسز ہوتے ہیں، یہ تو میں اس کو کہوں گا مدر آف آل کیسز، کہ یہ اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کا شاید پرابلی سب سے بڑا کیس تھا۔ تو اس دوران میں نے ایک سوچا کہ اس کیس کو لینے سے پہلے کیس کو جیتنا شاید اتنی بڑی خبر نہیں ہو، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ہار جاتے اس کیس کو تو یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے کیا۔ اگین مجھے نہیں کہنے کی ضرورت، لیکن جو روٹین کی ہماری پروفیشنل فی تھی اسی پہ ہی کیا، اور سب سے بڑا اس میں اوریجنل فائل چوری، جو ریکنسٹرکٹیڈ فائل ہے اس میں سے ڈاکومنٹس مسنگ، بہت سارے ڈاکومنٹس جو تھے وہ دوسری سائٹ نے لگا دیے تھے، اس میں سے ہم نے لیے۔ تو مین چیز میں اکثر کہتا ہوں اپنے ایسوسیٹس کو بھی، آج کہتا ہوں اپنے جونیئرس کو، سب کو، کہ دیکھیں آپ نے جب بھی کورٹ میں کیس فائل کرنا ہے تو آپ نے بیسڈ آن ڈاکومنٹس، جب آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس عدالت میں پیش کرتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ کیس بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں نے بہت مشکل سے سی ڈی کی مختلف فارمیشن سے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، اس کا بریف بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ کیس سی ڈی اے کے حق میں ایونچولی آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹائم کے جج صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں بہت ساری اسٹیکس تھیں، میں ان پہ نہیں جاتا کہ کون اس کے اندر کیا تھا، لیکن بہت ایک بڑا کیس تھا اور اس میں انہوں نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی۔ اس کے بعد ایک ڈویژن بینچ نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب، جو آج کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے بھی وہ فیصلہ مینٹین کیا، بلکہ اس میں تو تھرڈ پارٹیز کی حد تک بھی انہوں نے ان کا بھی رول آؤٹ کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، تو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی کاؤنسل نہیں تھا، پر میں سی ڈی اے کے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر یا پرابلی اس ٹائم لیگل ایڈوائزر کے طور پہ ساتھ ضرور اسسٹ کر رہا تھا، پر میں ڈائریکٹلی کاؤنسل نہیں تھا۔ جی بالکل، اگر ہم اس کیس کے حوالے سے اس کو ریکال کروں میں، تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ اپنے آغاز سے ہی یہ ایک اسکیم کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور 1997 میں بنیادی طور پر وفاقی کابینہ نے یہ 5 اسٹار ہوٹل کے لیے یہ جگہ مختص کی، اور بعد میں سی ڈی اے نے 2004 میں آکشن کا پروسیس سٹارٹ کیا، اور یہاں پر یہ جو بلڈنگ ہے اس کے لیے پلاٹ بنیادی طور پر 5 اسٹار ہوٹل کے لیے آکشن کیا گیا۔ لیکن بعد ازاں جو پلاٹ خریدنے والی خریدار پارٹی تھی، انہوں نے اس میں جہاں پر بہت ساری وائلیشنز کیں، اس میں بنیادی تو جو تھی وہ پیمنٹ کا ڈیفالٹ بھی تھا، جو کہ سی ڈی اے کو پیمنٹ نہیں دی گئی۔ اور یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک حیرت انگیز عمل ہوگا کہ 4 ارب 80 کروڑ روپے میں ایک پلاٹ سی ڈی اے آکشن کرتا ہے، اور 80 کروڑ روپیہ وصول کرنے کے بعد پلاٹ کا پوزیشن جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے پرائیویٹ پارٹی کو، اور وہ پرائیویٹ پارٹی کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے پنجاب بینک سے 2 ارب روپیہ اسی زمین کے عوض جو ہے وہ لون بھی لے لیتی ہے، اور بعد ازاں پھر جب موقع کے اوپر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو بجائے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے، پی این پی گروپ جو ہے وہ وہاں پر 460 جو ہیں وہ اپارٹمنٹس یا 240 اپارٹمنٹس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور جو کہ میرے خیال سے جو ان کا ایکچوئل بلڈنگ پلان تھا اس کے مطابق سروس اپارٹمنٹس بنانے تھے، کہ جو کہ ایک ہوٹل کا۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ اس کے کیا میرٹس تھے کہ جس کی بیس کے اوپر ہائی کورٹ نے اس لیز ٹرمینیشن کو درست قرار دیا۔ جی سر،
ابھی یہ معاملہ اس وقت دوبارہ انہوں نے پرابلی شاید لیز کینسل کی ہے تو سب جوڈیس ہے، اس متعلق تو میں بات نہیں کروں گا، اور نہ پرابلی آپ کا سوال ہے اس متعلق ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ اس میں عدالت میں سی ڈی اے کا سٹانس کیا تھا. سی ڈی اے کا سٹانس یہ تھا کہ یہ پراپرٹی جو تھی بیسکلی 5 اسٹار ہوٹل ایک فیسلٹی ہوتی ہے شہر کو. جس طرح آپ نے ایک اسکول کا پلاٹ ہے، آپ نے ایک ہیلتھ ہاسپٹل کا پلاٹ ہے، یا کوئی بھی امینٹی پلاٹ ہے، اسی طرح 5 اسٹار ہوٹل کا ایک پلاٹ ہے جو اسلام آباد کے لینڈ ڈسپوزل ریگولیشنز 2005 کے تحت ایک اسپیشل کیٹیگری ہے. یہ پلاٹ جو ہے وہ کنورٹ نہیں کیا جا سکتا یا کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. جب 5 اسٹار ہوٹل کا پلاٹ تھا تو اس کے پیچھے ایک پوری ورکنگ ہوئی تھی. ورکنگ یہ تھی کہ اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی کمی ہے، صرف 2 ہی ہیں. تو اور جب فورن کانفرنس ہوتی ہے جس طرح اس کے لیے جب ورکنگ ہوئی تو اس میں ایک اسلامک سمٹ کے لیے یہ ساری ورکنگ ہوئی تھی کہ ڈگنیٹریز آئیں گے، تو اس ٹائم ہمیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کی کمی ہے اور وہ بنایا جائے. تو یہ ساری ایکسرسائز تب ہوئی 5 اسٹار ہوٹل کے لیے، یہ سارا آپشن پروسیس ہوا. اور جو بننا بھی تھا، جو سروس اپارٹمنٹس کے کانسیپٹ انٹرنیشنلی بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دے آر این انٹیگرل پارٹ آف دی ہوٹل. تو وہ ہوٹل ہی ہوتے ہیں، اس میں شارٹ ٹرم اسٹے ہوتا ہے یا کچھ جگہ اگر لانگ ٹرم بھی ہے تو انڈیفینٹ یا اس میں اونرشپ یا لیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ ہم نے عدالت کو بتایا اور کہ جی یہ 5 اسٹار ہوٹل کا جو پلاٹ تھا اس پر آ کے موقع پر انہوں نے آ کے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بنا لیے، جن کو آپ نے لگژری اپارٹمنٹس کہیں یا ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس، اور یہ آ کے تھرڈ پارٹیز کو آگے فردر سیل کر دیے، یا اگر ان کی زبان میں بولا جائے تو سب لیز کر دیے. تو جب آپ کے اپنے پاس اور جو ہوٹل ٹاور تھا وہ آج دن تک کنسٹرکٹ نہیں ہوا. تو ہمارا یہ تھا، مطلب سب سے مین ایک سٹانس یہ تھا کہ نمبر 1 کہ جی جس پرپس کے لیے دیا گیا وہ پرپس ڈیفیٹ ہو گیا، اور اس میں آ کے لوگوں کو اور تھرڈ پارٹیز جو بعد میں آ کے پارٹی بنی. سیکنڈلی یہ کہ جو پیمنٹ تھی، پیمنٹ بھی اس کا جو شیڈیول تھا اس کے مطابق پیمنٹ نہیں ہوئی، اور آگے جو بینک آف پنجاب کو مارگیج کر دی گئی وہ بھی وداؤٹ فل پیمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. لیکن وہ چلیں ایک ڈفرینٹ چیپٹر بھی ہے، اور وہ بعد میں معاملہ نیب میں گیا، نیب میں لینڈ سواپ ہو گئی اور وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جو مین چیز تھی کہ اگر سی ڈی اے کی ڈیفالٹ ان پیمنٹ بھی ہے، پلس اس میں جو آپ کے پرپس ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ملٹیپل اور بھی ریزنس تھے، تو ان کی وجہ سے جو سی ڈی اے نے لیز کینسل کی، سی ڈی اے واز ویل ود ان اٹس رائٹ. تو اس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ اپ ہولڈ کیا. اور قاضی صاحب جب یہ ڈویژن بینچ میں کیس گیا تو وہ جو تھرڈ پارٹی رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر اپارٹمنٹس خریدنے والے تو تمام بڑے بڑے لوگ تھے، جس میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان بذات خود ان کا اپارٹمنٹ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب کا اپارٹمنٹ تھا، کچھ فوجی افسران جو سابق ہیں ان کا تھا، کچھ سابق ججز کا تھا. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو رائٹس، تھرڈ پارٹی رائٹس کریٹ ہو چکے تھے، ان کے اگینسٹ آپ ریاست کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو وہی پھر سے بات آ جاتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا پریشر، ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا؟ پتہ نہیں ہوا ہوگا تو کوئی نہیں جی. میرا تو اپنا ایک فوکس تھا کہ میں نے کوشش کرنی ہے، مجھے ایک پوزیشن ملی ہے، میں نے نیک نیتی سے اس میں اسسٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ مجھے اس کیس کی وجہ سے بہت عزت بھی ملی. جہاں تک آپ نے نام لیے، یہ نام سارے ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہائی کورٹ میں ایک لسٹ فائل کی گئی تھی جس میں اپارٹمنٹ اونرز کے نام تھے، تو اس میں یہ جو آپ نام لے رہے ہیں ان میں نام بھی تھے، اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے ایک اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں دائر کی گئی تھی. ہی واز ون آف دا اپیلنٹس. اور یہ جب معاملہ ڈویژن بینچ کی جانب سے وہ بھی اپ ہیلڈ کر دیتے ہیں سنگل بینچ کے فیصلے کو، سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ایک ویو چلی ہوئی تھی چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی، اور پیسے دے کے آپ کچھ بھی جو ہے وہ چیزوں کو ریگولرائز کر لیں. اور یہ ایک کوئی سنگل کیس نہیں ہے، باقی بھی کچھ آئیڈینٹیکل کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اس دور میں، اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، ثاقب نثار صاحب کے دور میں چیزوں کو ریگولرائز کیا. یہ جو اسپیسیفک کیس ہے، اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ اس کی جو ریگولرائزیشن تھی اس کو اپوز کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود جو بینچ تھا اس نے ڈیسیجن دے دیا، اور سی ڈی اے کی جانب سے جو جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا. آپ اس وقت کیونکہ ان ساری چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے، تو کیا ڈیولپمنٹس تھیں؟ وہ جو اعتراض کیا گیا اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر، اس کی فیکچوئل گراؤنڈ بنتی تھی؟ میں اس ٹائم کورٹ روم میں موجود تھا جس ٹائم سی ڈی اے کے اس ٹائم کے وکیل منیر پراچا صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ
ऑब्जेक्शन रेज़ की थी, लेकिन उस टाइम की जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको ओवर रूल किया था और नापसंदीदगी का इज़हार किया था। ये मैं पर्सनली आई वाज प्रेजेंट देयर। तो जहाँ तक आ गया कि उसके में और क्या फैक्टर्स थे, तो मैं आज भी कहता हूँ कि उस टाइम जो CDA की इंतज़ामिया थी या मैनेजमेंट जो थी, मैं ऑनेस्टली मैं हर फोरम पे कहूँगा कि उन लोगों ने बहुत फेयरली और इस केस को टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी CDA के हक़ में डिफेंड करने की कोशिश की। सो मच सो कि उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी नौकरी की परवाह नहीं है, पर हम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे CDA को नुकसान हो। ये बिल्कुल मैं इसका गवाह हूँ। जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर एतराज़ किया गया और उसको जिस तरीके से रद्द किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, आप बतौर वकील क्या समझते हैं? देखें, आप भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आप मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं उनको डिफेंड करते हैं, तो मेरा जो सवाल है वो बुनियादी तौर पर यह है कि एक वकील अगर अब बतौर वकील किसी एक क्लाइंट को डिफेंड करता है और बाद में उसी के मुकदमे में बतौर जज वो बैठता है मुंसिफ बन के, तो क्या इसकी कोई मॉरल ग्राउंड बनती है? आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर आप मेरे अपने पे हो तो मैं तो मेरा कोशिश करता हूँ कि मेरा मेयार इसमें काफ़ी मतलब मैं तो कम अज़ कम ना करता। मैं आपको इससे बेहतर क्या बताऊँ कि अगर नहीं करना चाहिए था, उनको चाहिए था कि अगर वो इस हद तक इन्वॉल्व रहे हैं, ओपिनियन वर्क वगैरह सब कुछ है, तो बेहतर होता कि अगर वो अपने आप को इससे अलग कर लेते, और प्रॉब्ली शायद ये बाद में उनके लिए एक प्रॉब्लम भी बना।